اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بسترا چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں۔ تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ مہمان کیا کرتے تھے، آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ۔ بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے، بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا، فلم دکھا، اور جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے مہمان۔ اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی، فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی؟ اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ 30 برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی۔ تم کتنے حاجی بیٹھے ہو، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہو، پر آدھی نمازیں پڑھتے ہو، آدھیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، VCR دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟
شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سو کیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا، میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا، تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی۔
اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا یہ میرے ہیں. اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو. احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو. میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جاؤ کی برابری نہیں کر سکتا. اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں. حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں. کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے. تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں. واہ بھائی واہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے. تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب. پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی. ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی. میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے. اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی. اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں.
ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا،
परले किनारे पे बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया मां तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ। साहबी कहता मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या। कहने लगा मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हुण जो तुसां हज़रात दे विचों उत्थां कोई होवे आ ना तो आख्या ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहु मिठा है, सबर चंगी शै, जितने दिहाड़े तेरे नसीबा विच है तू वरत्या। हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया, और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया और दरिया हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया। एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था,
किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फाँक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया? अल्लाह वाला कहने लगा मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फाँक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बावलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे जज आलम अली खान, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खान। दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तू पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे। जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए। नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह।
انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پردے پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے ٹار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا۔ حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا۔ بازار گئے اور کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر، اور وہ پتلون اتاری، اور وہ ٹوپ اتارا، اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی، اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں، اندر آپ بدل دیں۔ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا، اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے۔ جج عالم علی خان اتنا بڑا ولی، ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا، اور کہتا تھا اللہ ہو میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا، پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت آئی، دھڑام سے گرا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس فیم بھنگ ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو،
قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دوستو یہ تھا بیان قاری حنیم ملتانی صاحب کا اور عنوان جنت کی قیمت. زبردست بیان تھا. اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں.